بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ قرآن مجید کی یہ مشہور آیت ہے جو اکثر علماء کرام اس کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی گئی ہے، اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو لڑا دیا جائے، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کے فرقے بنا دیے جائیں تاکہ یہ کمزور ہو جائے۔ آپ نے وہ لکڑہارے والی کہانی سنی ہوگی کہ ایک لکڑہارا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ تو اس نے ان کو سمجھانے کے لیے انہیں کہا کہ آپ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کو باندھ دیں۔ انہوں نے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ دیا اور ان کے والد نے انہیں کہا کہ ذرا اس کو آپ توڑو۔ تو وہ ساری لکڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور ایک مضبوط گٹھے کی شکل میں تھی۔ ان تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن لکڑیوں کے اس گٹھے کو وہ توڑ نہ سکے۔ اس کے بعد ان کے باپ نے کہا کہ بیٹو اب اس گٹھے کو، اس کی رسی کھول دو اور لکڑیاں الگ الگ کر دو۔ انہوں نے گٹھے کو کھول دیا، لکڑیاں الگ الگ کر دیں۔ پھر باپ نے کہا کہ اب ذرا ایک ایک لکڑی لے کر ان کو توڑ دو۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک ایک لکڑی کو لے کر ساری لکڑیاں توڑ ڈالی، ان کے ٹکڑے کر دیے۔ باپ نے اس کے بعد انہیں کہا کہ بیٹو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لکڑیاں جب اکٹھی تھیں، بندھی ہوئی تھیں، تو تم تینوں نے زور لگایا لیکن یہ لکڑیاں ٹوٹ نہ سکیں، اور جب ان کی رسی کو آپ نے کھول دیا لکڑیاں الگ الگ ہو گئیں، تو ان کو آپ نے تھوڑی ہی دیر میں بڑی آسانی کے ساتھ توڑ دیا۔ اب یہ مثال دے کر باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اگر اکٹھے رہو گے، تینوں بھائی اگر جڑ کر رہو گے، مل کر رہو گے، متحد ہو کر رہو گے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر تم آپس میں لڑ کر الگ الگ رہنے لگے، تینوں کا منہ الگ الگ ہوا، تو پھر تمہیں ہر ایک بڑی آسانی کے ساتھ ہر میدان میں شکست دے دے گا۔ اب یہ کہانی میں نے آپ بچوں کو کیوں سنائی ہے؟ یہ اس لیے کہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، سارے مل کر رہو، اکٹھے ہو کر رہو، ٹکڑوں میں نہیں بٹنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، تم سارے مسلمان ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اور اللہ کے نزدیک تمہارا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ بس یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں، ہم سب کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اور ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ بس یہ دو لفظ یاد رکھیں، باقی جتنی باتیں ہیں اگر شیطان نے ہم سے فرقے بنوا لیے تو وہ سب غلط باتیں ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ کہتا ہے، کوئی نام بھی اس نے رکھا ہوا ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی فرقہ ہے، مسلک کے نام پر، فرقوں کے نام پر ہم نے قوم کو تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا دین اسلام ہے، بس اس کے علاوہ فرقوں کے اندر نہیں بٹنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا، اپنے مختلف نام نہیں رکھنے ہیں، تمہارا نام صرف مسلمان ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کا دین اسلام ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی اپنے دین کے اندر فرقے بناتے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، مسلکوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس آیت کو سمجھنا ہے اور اسی چیز کو ہم سب نے اختیار کرنا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں سارے مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، سب کا نام مسلمان ہے، سب کا دین اسلام ہے، سارے ایک امت ہیں، سب ایک ہی گروہ ہے، اور سب اکٹھے رہیں گے، مضبوط رہیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر ہم بٹ جائیں گے فرقوں میں، ہم کمزور ہو جائیں گے، اور لکڑیوں کے اس گٹھے کو جب ہم کھول کے لکڑیوں کو توڑتے ہیں، اس طرح دشمن ہم سب کو الگ الگ کر کے توڑتا رہے گا۔ اور اگر ہم لکڑیوں کے گٹھے کی طرح مضبوط ہو کر رہیں گے تو دشمن جتنا مرضی زور لگاتا رہے وہ ہمیں شکست نہیں دے سکے گا، ہمیں توڑ نہیں سکے گا۔